اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس طرف آ رہے ہیں وہ اپنی شاعری اور لوگوں جو دوسرے شاعروں کی شاعری ہے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اس بارے میں کہ جو شاعری یا جو قصے لکھے گئے ہیں ان کا کیا کیا اثر ہوا ہے، ان کی کیا کیا قدر و قیمت تھی اور کیسے کیسے وہ اس دنیا میں سنے گئے۔ سخن کسے دے ہیرے موتی کوئی جواہر لانا، ایک دیوے ایک شمع محمد ایک ماند مشالاں، روشن شمع مشالاں جتھے ہور چراغ تیرے، کی چواتی تیری اتھے کیسن رکھ پریرے۔ میاں صاحب فرما رہے تم اپنے آپ کو کہہ رہے روشن شمع مشالاں جتھے ہور چراغ چہرے، جتھے جہاں روشن ہے شمع اور مشالیں اور کتنے اونچے اونچے چراغ ہیں، روشن شمع مشالاں جتھے ہور چراغ اچیرے، کی چواتی تیری اوتھے کیسن رکھ پریرے۔ وہاں تمہیں کون چنے گا؟ تمہیں کہے گا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سائڈ پر رکھ دو۔ آپ بولوں تو تمہیرا ٹکیاں فکروں چھک سے آری، پر جے ترن سرافاں گے تاں امن مت کاری۔ کہہ رہے کہ اپنے طرف سے تو تم نے میرا ٹکیاں بہت خوبصورتی سے اپنے فکر سے کام لے کے یہ کیا ہے سارا قصہ، پر جے ترن سرافاں گے تاں امن مت کاری۔ اصلی بات یہ ہے کہ جب سرافوں کو جو ان کو پہچان کرنے والے ہیں ان کے آگے یہ سچے ثابت ہوں پھر شاید کسی کام کے ہوں۔ جنہ سرافاں اگے رلدے لال جواہر پنے، کچے منکے ویک ساڑے قد انہاں دل منے۔ وہ اپنا شاعری کو کہہ رہے ہیں کہ جنہ سرافاں اگے رلدے لال جواہر پنے، کہتے جو شراف ہیں جن کے آگے جواہر لال اور ہیرے رل رہے ہیں، کچے منکے ویک ساڑے قد انہاں دل منے، وہ میرے کچے منکے کو دیکھ کے، عام سی شاعری کو دیکھ کے ان کا دل کم مانے گا۔ دیر تونگر رزقاں والے کھانے خاصا آماں، کلیے اتے پلاؤ پکیزے حلوے نال باداماں۔ دیر تونگر رزقاں والے، جو وہ مالدار ہیں رزقوں والے ہیں تونگر ہیں، وہ ہر خاص عوام کو دیتے ہیں، کلیے ہوتے پلاؤ پکیزے حلوے نال باداماں، وہ اچھی اچھی چیزیں تقسیم کرتے ہیں خاص و عام کو جو تونگر لوگ ہیں جو رزق والے ہیں۔ سونا متھا ویک کسے دا مندا نہ بن مرنا، کہہ کی رلساں تد کنگالاں جو جڑیا سو درنا۔ سونا متھا ویک کسے دا مندا نہ بن مرنا، کسی کا منہ لال دیکھ کے اپنا منہ نہیں توڑنا چاہیے، جو ہے وہ اس کا حصہ ہے۔ کہہ کی ریساں تد کنگالا جو جڑیا سو درنا۔ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ تم کیا کسی کی نقل اور ریس کر رہے ہو، کنگال جو ہے تم نے پیش کر دیا ہے۔ اگے سخی بتیرے ہوئے شاعر چنگ چنگیرے، نکے وڈے محمد بخشا میں تھی سب اچیرے۔ یہ اپنی عاجزی بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگے سخی بتیرے ہوئے شاعر چنگ چنگیرے، بہت سے شاعر اور سخی ہو گزرے ہیں، اچھے اچھے شاعر ہو گزرے ہیں، نکے وڈے محمد بخشا میں تھی سب اچیرے، کوئی چھوٹا تھا یا بڑا تھا لیکن میرے سے سب ہی بہتر تھے۔ وڈے نظم کتاباں والے کون انہوں رلدا، مدہ انہاں دی آکھن جوگا نہ ہی قدر عقل دا۔ کہتے ہیں اتنی بڑی بڑی نظمیں اور کتابیں لکھی لوگوں نے، وڈے نظم کتاباں والے کون انہوں رلدا، ان کے ساتھ کون پہنچ سکتا ہے۔ مدہ دی آکھن جوگا نہ ہی قدر عقل دا، میں ان کی تعریف کرنے کے قابل نہیں ہوں، میرا عقل اتنا نہیں ہے۔ شاعر بہت پنجاب زمیندے ہوئے دانش والے، کافی باراں ماہ جنہ دے دوڑے بیت اجالے۔ وہ کہہ رہے ہیں فرما رہے میاں صاحب، کہتے ہیں شاعر بہت پنجاب زمیندے ہوئے دانش والے، پنجاب میں بڑے بڑے دانشور پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے اچھے شاعر پیدا ہوئے ہیں، کافی باراں ماہ جنہ دے دوڑے بیت اجالے، جو ان کی کافیاں 12 ماہ میں لکھے انہوں نے، جو دوڑے اور بیتے وہ اجالے والے ہیں، وہ صاف شاعری تھی۔ ایک نہ جوڑ کتاباں لکھیاں کسے ہور رسالے، کدھر گئے او سنگ محمد کر کر ویک سنبھالے۔ فرما رہے ہیں ایک نہ جوڑ کتاباں لکھیاں کسے اور رسالے، کچھ نے تو کتابیں جوڑ کے لکھ دی ہیں، کسی نے قصے اور رسالے لکھ دیے، کدھر گئے او سنگ محمد کر کے ویک سنبھالے، وہ دیکھو کدھر چلے گئے ہیں، اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ تم آپ سنبھالا کر کے دیکھو، غور کر کے دیکھو تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا ہے۔
ابھی جو پنجاب کے شاعر ہیں ان کے بارے میں میاں صاحب لکھ رہے ہیں کہ کس کے شاعر کی لذت کیا تھی. اس سے ایک چیز واضح ہے کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تمام شاعروں کو بخوبی غور سے پڑھا ہے، دل سے پڑھا ہے، اور اس کا جو ان شاعروں کا مغز ہے ان کو ڈھونڈ کے نکالا ہے کہ کس شاعر میں کیا کیا خصوصیت تھی. لکھتے ہیں اول شیخ فرید شکر گنج عارف اہل ولایت. سب سے پہلے کون ہے؟ اول شیخ فرید شکر گنج عارف اہل ولایت، ایک ایک سخن زبان عودیدہ راہ بر راہ ہدایت. کتنی بڑی تعریف میاں صاحب نے کر دی ہے کہ جو حضرت فرید شکر گنج تھے، اہل عرب تھے، اہل ولایت تھے، اور ان کا ایک ایک جو سخن تھا، ایک ایک جو کلام تھا، راہ بر راہ ہدایت، ایک ایک سخن زبان عدیدہ راہ بر راہ ہدایت. ان کی سخن سے جو بھی بات نکلتی تھی وہ عام کے لیے راہ بر ہدایت تھی، دوسرے کے لیے. پھر سلطان بہو ہک ہویا خاصا مرد حقانی. کون ہوا؟ سخی سلطان بہو جنہیں ہم کہتے ہیں. پھر سلطان بہو ہک ہویا خاصا مرد حقانی، دوڑے پاک زبان عدیدے روشن دوہیں جہانی. سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے ایسا خاصا مرد حقانی لکھا ہے میاں صاحب نے، دوڑے پاک زبان عدیدے روشن دوہیں جہانی. جو انہوں نے دوڑے لکھے ہیں وہ پاک زبان، اپنی پاک زبان سے روشن دوہیں جانے، وہ دونوں جانوں میں روشن ہے. ابھی تک وہ لوگ ان سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. آگے لکھتے ہیں بلے شاہ دی کافی سن کے ترٹدا کفر اندر دا. بلے شاہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بلے شاہ دی کافی سن کے ترٹدا کفر اندر دا، وحدت دے دریائے اندر او بھی وتیا تردا. کہتے ہیں کہ بلے شاہ کی جو کافی ہے وہ اگر سنو تو اندر کا کفر ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، توڑ دیا جاتا ہے. وحدت دے درائے اندر وہ بھی وتیا تردا. میں نے دیکھا ہے کہ وحدت کے دریا میں وہ بھی تاریاں لگا رہا ہے. فرد فقیر ہویا کچھ خاصا مرد صفائی والا، فقہ اندر بھی چست سخن ہے عشق اندر خوش چالا. ایک فرد فقیر ہو چکا ہے، وہ بھی خاص مرد تھا صفائی والا. اسی پنجاب کی زمین میں وہ شاعری کر گیا ہے. فقہ اندر بھی چست سخن ہے عشق اندر خوش چالا. فقہ کے بارے میں بھی اس نے بہت اچھا بتایا ہے. اور عشق اندر خوش چالا، عشق کی جو مثال اس نے چلی ہے وہ بھی بڑی خوبصورت تھی. بابو باب فقہ دے اندر وڑیا نال سنبھالے. اوپر مرد فرد فقیر ہے، اس کے بعد بابو باب فقہ دے اندر وڑیا نال سنبھالے، بیت ترازو تول بنایوس مسئلے دسوس نالے. وہ جو بابو باب فقہ والا اس نے لگایا ہے بابو نے، وہ جو فقہ کے اندر گیا ہے، وہ بیت ترازو تول بنائے، جو اس کے بیت تھے وہ بھی ترقی میں تول کے اس نے بنائے تھے. مسئلے دسوس نالے، ساتھ ہی اس نے مسائل بارے میں بھی خوب طرح سے اس نے بتایا ہے. سلسل لال پروتی تسبیح مرد ظریف مدائی، بہبل بہل سخندی چڑھیا پی کے مست رائی. سلسل لال پروتی تسبیح مرد ظریف مدائی. اور جو مرد ظریف تھا اس نے تسبیح کے دانوں کی طرح پروئی ہے شاعری. بہبل بہل سخندی چڑھیا پی کے مست رائی. وہ بھی اس کی گاڑی میں سفاری کی اس نے، پی کے مست رائی، اپنی موج مستی میں وہ بھی اس گاڑی پہ سوار ہوا. ایک کوئی جان محمد ہویا رسلے سون سناندہ. رسلے کیا ہیں؟ شیریں، رس سے برے سخن. ایک کوئی جان محمد ہویا رسلے سخن سناندہ، دوڑا اس دا مویا دلانو جان محمد باندھا. کہہ رہا ہے کہ وہ اتنے خوبصورتی تھے، اتنے رسیلے سخن تھے جان محمد کے، دوڑا اس دا مویا دلانو جان محمد باندھا. کہ جو وہ دوڑے بولتا تھا، جو مردہ دل تھے وہ بھی جاگ پڑتے تھے، ان میں بھی جان پڑ جاتی تھی. کوئی دوڑا آگ سنایوس اور کسے مستانے. اور کوئی مستانہ تھا جس کا نام انہیں یاد نہیں ہے. کوئی دوڑا آگ سنایا اور کسے مستانے، اس دا بھی ہر تیر محمد لگدا وچ نشانے. کہتے ہیں وہ جو مستانہ تھا جو کسی نے دوڑے لکھے تھے، اس دا بھی ہر تیر اس کا تھا جو صحیح نشانے پہ لگتا تھا، صحیح مقام پہ لگتا تھا. شاہ چراغ ہوئے سید دیوا دین دنی دا، دھنی ملک مکان اونا دا شہر چوہان سے نیندہ. یہ شاہ چراغ ایک ہو چکے ہیں، ان کا ایڈریس بتا رہے ہیں، ان کا مقام بتا رہے. کون تھے؟ شاہ چراغ ہوئے سید دیوا دین دنی دا. وہ کچھ سید ہو گزرے بہت بڑے، وہ دنیا اور دین کا دیا تھے، چراغ تھے.
دنی ملک مکان انہوں دا شہر چوہان سنے دا، وہ دنی ملک میں کے رہنے والے تھے اور شہر چوہان ان کا مکان تھا۔ ہر سخن انہوں دا سونا موتی بہر صفائیوں جیو دل بر جیوں، ہر سخن انہوں دا سونا موتی بہر صفائیوں جیوں دل بردا چہرہ روشن جو بنوات خدایوں، ان کے شاعری اتنی خوبصورت تھی سونے موتی اور صفائیوں سے جیسے محبوب کا چہرہ ہے، جیوں دل بردہ چہرہ روشن جو بنوات خدا، جیسے محبوب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسن ملتا ہے اسی طرح ان کی خوبصورت شاعری تھی۔ سیوک خاص انہوں دا ہویا دونی چندر زادہ، ان کا ایک سیوک تھا خاص سیوا کرنے والا، وہ دونی چندر زادہ اس کا نام تھا۔ سیوک خاص انہوں دا ہویا دونی چندر زادہ بازی جت سخندی اس بھی کہے کبت زیادہ، وہ جو دونی چندر تھا اس نے بھی بازی سخن کی جیتی اور بہت زیادہ کبت پڑے اس نے۔ چھڑی چھڑی گل آخی لیکن جو آخی سو ہچھی، پیلو ستھرا پہلے ہوئے بہت زمین جد کچھی۔ کہتے ہیں چھڑی چھڑی ایک ایک بات کی ہے لیکن بہت جو کی ہے وہ بہت اچھی کی ہے، کس نے؟ پیلو ستھرا پہلے ہوئے، یہ جو پیلو اور ستھرا ہے بہت پہلے ہو چکے ہیں، بہت زمین جب کچھی، جب بہت پرانے دور تک میں گیا ہوں تو میں نے مطالعہ کیا ہے پیلو ستھرا کا بھی۔ خالی خلول کہے خلیل خوب سخن خود تھوڑے، درد مندن نو فیض بچاون فیض بخش دے دوڑے۔ یہ بھی کوئی خلیل ہو گزرا ہے جس نے سخن کہے لیکن تھوڑے کہے، آگے درد مندن نو فیض بچاون فیض بخش دے دوڑے۔ آگے درد مندوں کو جو فیض بچاتے تھے وہ فیض بخش کے دوڑے، وہ فیض بخش کو ہو گزرے ہیں، ان کے دوڑے جو تھے وہ بھی خوب تھے۔ سخن شریف شرف دے رجے کتے شاہ شرف دے، پند پیانو راہ دکھاون راہ بر او سفر دے۔ سخن شریف شرف دے رجے کتے شاہ شرف دے، کوئی شرف وہ گزرے ہیں شریف شرف شریف جو ان کے بھی شاعری تھی۔ پند پیانو راہ دکھاون راہ بر اوس طرف دے، جو اس رستے میں جائے حق کے راہ میں وہ ان کی راہ بری کرتے تھے ان کے شاعری۔ ایک ترنوڑ گرامے اندر شخص ہویا عبداللہ، دوڑے بیت گئے اس چنگے نئی کتابیں کھلا۔ یہ اس سے دیکھیں کہ کتنی باریکی سے میاں صاحب نے سب کو پڑھا ہے۔ ایک ترنوڑ گرامے اندر شخص ہویا عبداللہ، ایک ترنوڑ گاؤں میں ایک شخص عبداللہ ہو گزرا ہے، دوڑے بیت کے اس چنگے نئی کتابیں کھلا۔ اسے دوڑے بیت تو بہت اچھے کہے ہیں لیکن اس میں کتاب کی شکل نہیں دی اسے۔ میاں ایک امام بخشی رہندا وچ بناہے، شیر ادا بھی وانگ سبونے میل دلاں تو لاہے۔ ایک میاں امام بخش بھی ہو کے گزرا ہے، بنا کر رہنے والا ہے، شیر ادا بھی وانگ سبونے میل دلاں تو لاہے۔ اس کی شاعری بھی جو ایسی تھی جیسے صابن کپڑے کو صاف کرتا ہے، اس کے شعر اس طرح دلوں کی میل اتار دیتے تھے۔ آگے میاں صاحب نے تعریف کی ہے وارث شاہ، وارث شاہ سخندہ وارث نندے کون انہاں نو، عرف اودے تے انگل درنی نہ ہی قدر سانو۔ جیڑی اس چوریٹی آکھی جے سمجھے کوئی ساری، ایک ایک سخن اندر خوشبوئی وانگ بلاندی کھاری۔ یہ دو مصرے دو شعر انہوں نے جو پورے کیے ہیں پیر وارث شاہ کے لیے، اس نے آخری حد میاں صاحب نے پار کر دی ہے۔ وارث شاہ سخندہ وارث، وارث شاہ کو کہا ہے کہ یہ سخن کو وارث ہے، وارث شاہ کی میراث ہے شاعری۔ وارث شاہ سخندہ وارث نندے کون انہوں نے، ان کی بات کون کر سکتا ہے؟ عرف اودے تے انگل درنی نہ ہی قدر سانو، ایسے وہ عرف لکھے ہیں اس وارث سخن کے وارث شاہ نے کہ ہمیں مجال نہیں ہے کہ ہم اس کے لفظوں پہ انگلی رکھ سکیں۔ جیڑی اس چوریٹی آکھی جے سمجھے کوئی ساری، جو چوریٹی لکھی ہے پیر وارث شاہ نے، اگر کوئی ساری سمجھ لے، ایک ایک سخن اندر خوشبوئی وانگ پھولاں دی کھاری، ایک ایک لفظ میں اتنی اتنی خوشبو ہے کہ جیسے پھولوں کا کھارا بھرا ہوا ہے، پھولوں کے کھارے سے جو خوشبو آتی ہے اس طرح کی خوشبو آ رہی ہے وارث شاہ کی شاعری میں۔ اور وارث شاہ کی شاعری جو ہے ہیر وارث شاہ جو ہے اس کے بارے میں میاں صاحب نے لکھا ہے۔ شاہ مراد جنے دے کتھے سخن مراداں والے،
محبوباں دے جنڈ لہاون واہ مستان دے چالے. شاہ مراد جنے وہ شاہ مراد بھی ایک جنا ہو گزرا ہے، ایک مرد ہو گزرا ہے. سخن مراداں والے، ان کے سخن جو تھے وہ مراد پوری کرنے والا تھے. محبوباں دی جنڈ لہاون واہ مستان دے چالے. وہ محبوبوں کی جنڈ ان کو پاک صاف کر کے مستانہ جو ہے آگے کر دیتا ہے. مقبل دی گل سدھی سادی ہے مقبول پیاری، لفظ کمی تے میں نے بوتے یاد رکھن دی کاری. یہ جو مقبل شاعر گزرا ہے وہ سیدھی سادی بات کرتا ہے. مقبل دی گل سیدھی سادی ہے مقبول پیاری، وہ مقبول ہے اللہ کی درگاہ میں. لفظ کمی تے میں نے بوتے یاد رکھن دی کاری. اس کے لفظ تھوڑے ہیں لیکن اس کے معنی بہت زیادہ ہیں اور وہ یاد رکھنے کے قابل ہیں. مد مبارک اندر پہلا بیت کیا اس جیسا، ایکو بات لکھاں تھی اچھی دن مصنف ایسا. مدح مبارک میں جو اس نے مقبل نے لکھ دیا ہے، ایسے بیت لکھ دیے ہیں. ایکو بات لکھاں تھی اچھی دن مصنف ہے. ایک بات بھی ہے جو لاکھوں سے اونچی ہے، وہ دن مصنف ہے. اس کی کیا تعریف کی جائے. اس کی بھی بہت تعریف کی ہے میاں صاحب نے. اس کے بعد کچھ اور شعر ہیں جن کی تعریف میاں صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے لکھی ہے. انشاءاللہ کل میں آپ کے ساتھ ہوں گا بشرط زندگی، اور اس کے آگے جو شعر ہیں ان کا ذکر کریں گے.